Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت کا شروع نہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں کہ جن میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور پھر اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ بہت سارے لوگ کئی ختم قرآن کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 10 ختم قرآن کرنے ہیں، میں نے اتنے ختم قرآن کرنے ہیں، اور پھر انہوں نے جو مشن بنایا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کرنے ہیں۔ اب وہ پڑھ کیسے رہے ہیں اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو قرآن کریم کو کھول کر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یاد رکھیے، جو ہمیں ثواب ملنا ہے وہ تلاوت کرنے پر ہی ملنا ہے۔ اب تلاوت کہتے کسے ہیں؟ وہ یہ کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنا، یعنی جب ہم زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھیں گے تب تلاوت کلام پاک ہوگی۔ اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوں گے تو وہ تلاوت کلام پاک نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ صحیح طریقہ سے قرآن کریم پڑھیں، کم از کم آہستہ آواز میں حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور پھر اس طرح سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کریم کی رحمت اور فضل نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ زیادہ ختم قرآن کرنے کا مشن نہ رکھیں، بلکہ صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھنے کا مشن رکھیں کہ ہم نے صحیح سمجھ کر تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ سامعین مکرم، اب یہ سمجھیے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں کہ جن میں تلاوت کا شروع نہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیے، جو 3 مکروہ اوقات ہیں، ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کا شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اب 3 مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ یعنی ایک صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو سورج کے طلوع ہونے کا 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں تلاوت کا شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح زوال کا وقت ہے، یعنی جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں جانب مائل ہو اور نہ ہی بائیں جانب، یہ بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت کلام پاک کا شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک، یہ وقت جو ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات وہ ہیں کہ جن میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، سجدہ شکر ہو، یا پھر سجدہ تلاوت، ہر قسم کے سجدے سے ان مکروہ اوقات میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا پاٹ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا، تاکہ ہم مسلمانوں کی ان سورج کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو۔ پھر اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ان اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے تو عین اسی ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا بھی یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تلاوت کر رہا تھا، پھر اس کی تلاوت کرتے دوران یہ وقت شروع ہو گیا، پھر تو سرے سے کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تلاوت شروع کر دی، اب اگرچہ سورج طلوع ہو بھی جائے تب بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عین اسی وقت میں تلاوت شروع نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یا جب سورج زوال میں ہو، یا پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان 3 اوقات میں تلاوت کا شروع نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی پڑھ رہا تھا تو تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی بندہ ان اوقات میں تلاوت کو شروع کر بھی لیتا ہے تو بھی اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، مگر افضل یہ ہے کہ ان مکروہ اوقات میں تلاوت کلام پاک کی بجائے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، ذکر اذکار کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھی جائیں،
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا جائے تو یہ بہتر ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔